نماز کا جو سبق تھا اس میں ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی تھی. آج آگے پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین. اب میں لکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور یہ جس حرف پر بھی آ جائے اسے لمبا نہیں کرتے. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اور یہ جس حرف پر بھی آ جائے اسے لمبا کرتے ہیں. اور زبر کو کب لمبا کرتے ہیں؟ جب الف سے پہلے زبر ہے. اور پیش کو کب لمبا کرتے ہیں؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہے. اور زیر کو کب لمبا کرتے ہیں؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر آئے. اور تین دندان والی شکل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا یہ جس حرف پر بھی آ جائے گی اسے ذرا رک کر پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر کوئی بھی علامت ہو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر ہوگی تو لام کو باریک پڑھیں گے. اس صورت میں موٹا پڑھیں گے اور زیر کی صورت میں باریک پڑھیں گے. اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں حمزہ کے اوپر ہے زبر. حمزہ زبر آ اس کو منہ کھول کے پڑھیں گے اور لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. لام کے اوپر جزم ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اس کو بولتے ہیں جزم. جس حرف پر جزم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. با یہاں پر ساکن ہے کیونکہ با کے اوپر جزم ہے. اسی طرح وہاں پر لام ساکن ہے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. اب ساکن حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کے. اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کے. اب لام ساکن ہے تو لام ساکن سے پہلے حمزہ متحرک ہے. حمزہ کو لام کے ساتھ ملا دیں گے. حمزہ زبر لام ال. ہا کے اوپر زبر ہے منہ کھول کے پڑھیں گے لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. ہا زبر ہا الہا. اور ہا حروف حلقی میں سے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا ہا. اس کے بعد میم ہم نے دیکھا کہ میم ساکن ہے. ساکن حرف کیسے پڑھا جائے؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کے. ہا زبر میم ہم الحم. اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3. کہ میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے, میم ساکن کے بعد با آ جائے, میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے. کوئی بھی حرف آ جائے. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم نہیں ہے, لہذا یہ والا قاعدہ نہیں لگے گا. میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے, لہذا یہ قاعدہ بھی نہیں لگے گا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں پر نہ میم ہے نہ با ہے بلکہ دال آ گیا. کوئی بھی حرف آ گیا نا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ نہیں ہوتا. اس میں بھی گناہ ہوتا ہے اور اس میں بھی گناہ ہوتا ہے, لیکن میم ساکن کے بعد جب کوئی اور حرف آ جائے با اور میم کے علاوہ تو پھر وہاں پر گناہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر میم ساکن میں ہم اب گناہ نہیں کریں گے. ہا زبر میم ہم الحم. دال پر پیش ہے ہونٹوں کو گول کریں گے دال پیش دو الحمدو. اس کے بعد ہم نے دیکھا لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے, تو جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں. تو لام زیر لام لل. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ لام کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے, تشدید. تو جس سر پر یہ 3 درمیانے والی شکل ہے اس کو تھوڑا سا رک کے پڑھتے ہیں لام زیر لام لل. اس کے بعد دیکھا اس پر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ایک الف جتنا لمبا کریں گے. لام کھڑی زبر لا للہ. ہا کے نیچے زیر آواز کو نیچے گرائیں گے, اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ہا زیر ہی للہ
الحمدللہ. میم ساکن کا اظہار شفوی گنہ نہیں کریں گے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، لام پر ذرا رک کے پڑھیں گے، لام پر کھڑی زبر ہے الف جتنا لمبا کریں گے. الحمدللہ، الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، للہ کا معنی اللہ کے لیے، الف لام کا معنی ہے تمام. تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آگے را کے اوپر ہم نے پڑھا کہ زبر آ گیا، تو ہم نے پڑھا کہ را کے اوپر جو بھی علامت آئے گی اس کو کیا پڑھنا؟ موٹا. تو زبر کہاں ہے؟ اوپر ہے کہ نیچے؟ اوپر ہے، تو را کو موٹا پڑھیں گے، را زبر را. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ با کے اوپر 3 دند آنے والی شکل ہے، تو جب جس حرف پر 3 دند آنے والی شکل آئے تو وہ بھی اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. اب با کے اوپر آ گیا تو با را سے مل جائے گا، را زبر با رب. اس کے بعد 3 دند والی شکل ہے، اس پر تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے، با زید بی ربی ربی. اور با حروف کلکلہ میں سے بھی ہے، یہاں پر کلکلہ بھی ادا ہوگا، ربی، آواز تھوڑی سی لوٹ کر نکلے گی، ربی. اس کے بعد ہم نے دیکھا الف کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، لہذا الف کو نہیں پڑھیں گے. لام کے اوپر جزم ہے، لام ساکن ہے، تو ساکن حرف اپنے پہلے علامت والے حرف سے ملے گا، تو لام کو ہم با کے ساتھ ملا دیں گے، با سے لام بل ربل. را کو موٹا پڑھنا ہے، با پر تھوڑا سا رکنا ہے، با پر کلکلہ بھی کرنا ہے، اور با کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، ربل. الحمدللہ ربل. اس کے بعد عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو عین کو ہم ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور عین حروف حلقی میں سے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا. عین اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے، عین. تو عین کھڑی زبر آ، ربل آ. لام کے اوپر زبر ہے، منہ اور آواز کھول کے پڑھیں گے، اور اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، لام زبر لا، ربل آلا. اور آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ لام کے اوپر نہ کلکلہ نہیں کرنا، ربل ربل اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ ربل آلا ربل آلا ربل ربل، اس طرح نہیں پڑھنا. اس کے بعد میم کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے جب زیر آئے تو وہاں پر یا مدہ آتا ہے، اور ایک الف اتنا اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، میم زیر یا می. رب العالمین، نون زبر نا، رب العالمین. جب یہاں پر وقف ہوا تو اس کی زبر لکھنے میں تو رہے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی. اس کو کیا پڑھیں گے؟ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اکثر کا جو غلطی ہوتی ہے وہ لام پر کلکلہ ہو جاتا ہے، کہ کلکلہ نہیں کرنا. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر الف لام پر کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب الف پر کوئی علامت نہ ہو تو خود علامت لگا کر پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عارضی حرکت. تو یہاں پر زبر لگائیں گے، حمزہ زبر آ، اس کو لمبا نہیں کریں گے. را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر ہے نا زبر. اس کے علاوہ را پر 3 دند آنے والی شکل ہے تو تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے، حمزہ زبر را، اور را کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے، ہا کیونکہ ساکن ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے ملے گا. را زبر ہا، راہ، اور راہ، را کو موٹا پڑھنا ہے اور را کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، اور راہ اور راہ. اس کے بعد میم پر کھڑی زبر ایک الف اتنا لمبا کریں گے، میم کھڑی زبر ما، اور راہ ما. نون سے نی، اور رحمانی، زیر کو لمبا نہیں کریں. اس کے بعد الف اور لام پر کوئی بھی علامت نہیں ہے، ان دونوں کو نہیں پڑھنا. را کے اوپر پھر زبر آ گئی، را کو موٹا پڑھیں گے،
اور تین دندان والی شکل ہے، اس سے پہلے نون کے ساتھ ملا دیں گے، نون سے را، نر، را زبر را، نر را، نر را، الرحمن را۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہا کے نیچے زیر ہے، لمبا نہیں کریں گے، لیکن یا ساکن آ گیا تو جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو وہاں پر یا مدہ آتا ہے اور اس کو ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں، حاضر یا ہی، الرحمن الرحیم، اور میم جو ہے زیر دکھنے میں لگی رہے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی بلکہ جزم آ جائے گی، الرحمن الرحیم۔ را پر تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، میم کو ایک الف اتنا لمبا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، را پر تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے، اور ہا کو ایک الف اتنا لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، میم وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میم کے اوپر ہے کھڑی زبر، کھڑی زبر کو ایک الف اتنا لمبا کریں گے، میم کھڑی زبر ما، لام اور کاف کے نیچے زیر ہے تو زیر کو لمبا نہیں کرتے، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو واو مدہ تو تب ہوتا ہے کہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو یہاں پر واو ساکن تو ہے، یہ دیکھیں یہ بھی واو ساکن ہے، یہ بھی واو ساکن ہے، لیکن یہاں پر پیش ہونا شرط ہے پھر لمبی ہوگی، لیکن یہاں پر پیش نہیں بلکہ زبر ہے، تو جب واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پر لمبا نہیں کرتے، تو اس کو کیا پڑھیں گے، یا زبر واو یو، مالکی یو، میم زیر می، مالکی یومی، پھر الف اور لام کے اوپر کچھ نہیں ہے تو ان دونوں کو نہیں پڑھنا، میم کو دال کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ مشدد حرف اپنے سے پہلے علامت والے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، میم سے دال مد، اور مشدد حرف کو ذرا رک کے پڑھتے ہیں، میم سے دال مد، دال سے دی مد دی، اور اس کے علاوہ دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یومدی، تھوڑا سا اس میں جنبش پیدا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا دال کے نیچے ہے زیر اور اس کے بعد ہے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہاں پر ایک الف جتنا لمبا کریں گے، دال زیر یا دی، یومدی، یہاں پر واو لین ہو رہا ہے، واو لین کو ہم نے پڑھا نرمی سے پڑھنا ہے، یومدی، نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، یومدین، میم کو ایک الف اتنا لمبا کرنا ہے، یہاں پر واو لین ہو رہا ہے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، دال پر ذرا رک کے پڑھیں گے کیونکہ دال پر تین دندانوں والی شکل آ گئی ہے، اور دال کو ایک الف اتنا لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور نون جو ہے اس کی زیر وقت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔